نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرما۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق انہاں اُتے قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پرا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل احساد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع علی اللہ راجین اللہ والے وچ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک بدن والے بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے، انہوں دی تعلیمات دا کچھ مختصر جا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوئی، رب سنے فرمایا یاد رکھو جو کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سنے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستا میں نے دا دوستا اور انہاں میرے نہ دلوں دوستی لائی اور یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ انہاں دی روح میری طرف ودی، تمام شیطانی پروگرامہ چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نماز و اللہ دیاں علیشاں تو پاک کر کے میرے دوست سچے اولیاء اللہ سچے علماء و مشایخ جو صحیح القیدہ نے مردہ نفس زندہ دل ہے انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتے ہیں، صحبت مولا دی نعمت حاصل کیتے، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کیتا۔ خوش قسمت اور شخص اور دنیا دا خوش قسمت ترین شخص ہے جنہوں انہیں سچے علماء و مشایخ دی زیارت صحبت اور خدمت دا موقع مل گا، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروایا، جو سینہ ٹو سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے واسطہ پیران سلسلہ انہوں تک پہنچیا اور یہ اندر القاء کرایا، پھر سان چاہیے انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے اندر انسٹال کر لیا تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق و قرب و ولایت کری ہے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ولایت دا کھلا ہے۔ اپنے اندر نو نور عمر قرآن و سنت نور دوام قلبی ذکر و حضور نہ نورانی کریے تاکہ روح یہ جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کر دیں ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدن حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔
قرآن کریم سورہ نساء جب سنے فرمایا جی اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک جی رب سنے فرمایا کہ جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی اننے ہون گے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سبحانہ انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم جی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اور یہ سچے اللہ والے جڑے اللہ پاک کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دے، دی مولا دی نعمت حاصل کر دے، یہ نعمت اللہ رب العزت دے اللہ سونے دی مدد فضل اور توفیق تو بغیر نہیں ملتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد تو بغیر نہیں ملتی، اور سچے اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت تو بغیر نہیں ملتی، کیونکہ سچے اللہ والے یہ اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نے، ہر ویلے انہوں ہوتے اللہ پاک دے فعلی صفاتی ذاتی انواروں تجلیات برس دے رہندے نے، تو دنیا تو پردہ بھی کر دینا اپنی قبریں زندہ ہوندے نے، اور سچے طالبان مولا نو فیض دندے رہندے نے۔ اللہ والے جننے بھی ہوئے نے سب زندہ نے، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ نے، اور اپنے ہر امتی نے جان دے نے، اور ہر امتی دے دل دے خیالوں اور پروگراموں تو واقف ہے، جو اللہ سونا بھی واقف ہے۔ خود قرآن کریم کی لفظوں نے فرمایا واللہ علیم بذات صدور، میں تھوڑے دلوں سے اٹھنے والے خیالوں نے بھی جاننا۔ حضرت خواجہ نظام محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے ہیں کہ میں اپنی پیر مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ خدمت اکثر خدمت اقدس حاضر ہویا، دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سی۔ آپ راحت القلوب دے اندر لکھ دے کہ میں اپنی آپ دی قدم بوسی کیتی تھی، آپ دی خدمت بیٹھا، دیگر علماء مشائخ بھی تشریف فرما سکے۔ عاشوراء دے روزے دی فضیلت دے بارے گفتگو شروع ہوئی تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ عاشوراء دے روزے عاشوراء دے دن جنگل دی ہرنیاں بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دی دوستی دے سبب اپنے بچیاں دودھ نہیں پڑھاؤندی ہے، تے بس کیوں نہ اس روزے نو رکھیا جاوے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ بغداد دے وچ ایک بزرگ سگا، وہ دے سامنے امیر المومنین سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے شہید ہون دا حال بیان کیتا گیا، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دی محبت دے سبب اس شخص نے وہ دے اندر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ زمین تے سر مارن لگ پیا، وہ دے سر تو خون جاری ہو گیا اور دیر تک اور زمین تے پیا رہا حتیٰ کو مر گیا۔ اس رات اس بزرگ خواب سے دیکھیا کہ امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑے ہیں، تے پوچھیا کہ اللہ سونے نے تواڈے نال کی سلوک کیتا؟ وہ کہنے لگے اللہ سونے مینوں بخشتا اور حکم دیتا کہ امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑا ہو جا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے ہمراہ تشریف فرما سے گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلیت نو کندھیاں ہوتے چکیا بچپن دے وچ جا رہے نے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ سبحان اللہ کہ دوز کی بہشتی دے کندھے ہوتے سوار ہے۔ تے گل امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سنی تے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، کہ دا معاویہ دا پوتا ہے یزید، وہ دوز کی کس طرح ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اے علی اے یزید وہ بدبخت شخص ہے جڑا امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور میری تمام اولاد نو شہید کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور میدان چو تلوار کر لیا آپ نے تاکہ میں قتل کر دیں، لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ادھا نہ کر، کیونکہ تقدیر الہی ادھا ہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم رو پے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے لئے تسی دنیا جو ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بچوں کوئی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہون گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریباں دا، میری غریب اولاد دا سو کو کون منائے گا؟ فرمایا میری امت۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں قطار رو پے۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نو گود چ لے لیا اور نعرہ ماریا کہ اے غریبو سانو معلوم نہیں تہاڈا حال اس دن کربلا دے جنگل چ کی ہوئے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بر چ فرمایا کہ جس دن امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہون نو سی تے اسے رات ہی ایک بزرگ نے خواب چ دیکھیا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام دیاں تمام عورتاں دے نال آ کے میدان کربلا دے وچ اپنے دامن دے نال کربلا دی جگہ نو صاف کر رہی ہیں جتھے حضرت امام حسین نے شہادت پاؤنی سی، اور فرما رہی ہیں سی کہ وہ مقام ہے جتھے میرے بیٹے امام حسین دا سر مبارک شہید ہوئے گا۔ پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جو ساڑھے وچ کوئی نہیں ادو ہوئے گا تے انہاں دا سوگ جڑا وہ کون منائے گا؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت۔ پھر آپ نے اپنی زبان بھر سے فرمایا کہ عاشورہ دی رات 4 رکعت نماز دا حکم ہے۔ ہر رکعت دے اندر سورہ فاتح 1 باری، آیت الکرسی 3 باری اور سورہ اخلاص 10 باری پڑھنی چاہیے دیا تے نماز تو فارغ ہو کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے دیا۔ پھر آپ نے اپنے زبان بھر سے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت
خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ دے رات دے وچ لکھیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ شب عاشوراء دے وچ سورج نکلنے ویلے دے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. سورج نکلنے تو بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اور جنہ بھی ہو سکے قرآن کریم دی تلاوت کرنی چاہیے اور انہاں رکعتاں نوں پڑھنا چاہیے. یہ ثواب بے حد ہے. پھر دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین یا آخر الاخرین اخیر دعا تک. جی راحت القلوب کی لکھی ہے. آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعلیمات دا خلاصہ جڑی تعلیمات راحت القلوب چ خواجہ نظام الدین اور لکھی ہے کہ سانو چاہیے کہ یوم عاشور چ خوب اللہ سن دی عبادت اور بندگی کریے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سوگ منائیے اور خوب خیرات صدقہ خیرات کریے، خوب سخاوت کریے، لوگ غریبانوں کھانا کھلائیے، پانی پڑھائیے، حسب توفیق جو کچھ بھی ہو سکتا خوب خرچ کریے کیونکہ انہاں دناں خرچ کرن دی برکت نہیں ہے کہ سارا سال رزق دی کمی نہیں ہوئے گی. تو یزیدیاں تو دور رہنا چاہیے. یزید دی مانوی اولاد اج بھی موجود ہے جڑے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی کہندے نے اور یزید بدبخت گندے نو جڑا دل دا کافر اور زبان دا مسلمان منافق سگا انہوں سیدنا اور امیر المومنین کہندے ہیں. یزید دی مانوی اولاد اج بھی موجود ہے. یہ جن وہابی دیوبندی اور انہیں ٹولے ٹولیاں فرقیاں دیگر دی سب انہیں وچوں ہی ہیں. انہاں لوکاں تو الگ رہنا چاہیے اور اہل سنت و جماعت دے نال رہنا چاہیے. اور محرم دے دناں چ خوب اللہ سن دی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے کیونکہ انہاں دناں چ اللہ پاک دی خصوصی رحمتاں برکتاں نازل ہوندیاں نے. تے سچے اولیاء اللہ ہمیشہ تو ہی انہاں دناں نوں ہمیشہ یاد رکھ دے. یہ دن اللہ دی بندگی صدقہ خیرات چ گزار دے نے. اگر اسی بھی اللہ سونے دی دوست بننا چاہنے ہیں، اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، سانو بھی چاہیے سچی توبہ کریے. تمام شیطانی پروگرامہ جو نکلیے گمراہ 72 جہنمی فرقیاں اور 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگرامہ تو دجالی پروگرامہ تو الگ ہو گئے. اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے، جماعت اہل سنت دے نال رہی ہے. قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساری روح باطن سیر و پرواز کر دیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جاگے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے. یہ ساری زندگی دا مقصد ہے. اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرمائے. اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائے، دیدار عطا فرمائے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم دے چل کے
اسلام دے تے سب کچھ قربان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔